حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران ان پہاڑ میں سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے واسطے یہ دعائیں کیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل عیال و غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں نے چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور انہیں پیالے میں کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دیکھ کر اس وقت بھی سو رہے تھے، میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ فحط سالی میں اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر کہ 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسیاتی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑ دو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں نے اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ سرک گئی لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک ہی مزدور اپنی مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن آیا کہ آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے مزدوری دے۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے۔